فاتح سلطان محمد خان نے جب قسطنطنیہ فتح کیا تو اس کے بعد ایک عیسائی مامار جو سلطان کے حکم کے خلاف کام کر بیٹھا تھا اس کا ہاتھ کٹوا دیا گیا۔ استنبول کے قاضی حضرت خضر چلیبی سلطان محمد کے قریبی دوست اور ساتھی تھے۔ انہیں قاضی کے منصب پر بھی خود سلطان محمد نے مقرر کیا تھا۔ جس عیسائی ممار کا ہاتھ کٹا تھا وہ قاضی خضر چلیبی کے پاس گیا اور سلطان کے خلاف دعویٰ دائر کیا۔ اس وقت سلطان محمد کا رسمی خطاب تھا السلطان ابن سلطان الغازی ابو الفتح محمد خان ثانی، لیکن قاضی خضر چلیبی نے عدالت کی طرف سے سلطان کو جو طلبی کا حکم نامہ بھیجا اس میں عام رعایا کی طرح لکھا، مراد کا بیٹا محمد عدالت میں فلاں وقت پیش ہوں۔ سلطان محمد عدالت کے دن نہایت انکساری کے ساتھ بغیر کسی شان و شوکت کے عدالت پہنچا اور ملزم کے طور پر مقررہ مقام پر بیٹھ گیا۔ قاضی خضر چلیبی پورے وقار کے ساتھ اپنی جگہ پر بیٹھے اور مقدمے کی کارروائی شروع ہوئی۔ عدالت میں قاضی چونکہ عدل تقسیم کرتا ہے بیٹھا رہتا ہے اور باقی سب کھڑے ہو کر بیان دیتے ہیں۔ جب قاضی نے سلطان کو بیٹھا دیکھا تو کہا، تم ملزم کے طور پر پیش ہو، کھڑے ہو جاؤ۔ اس تنبیہ پر سلطان فوراً کھڑے ہو گئے۔ مقدمے کی سماعت کے بعد قاضی خضر چلیبی نے سلطان کو قصوروار اور عیسائی معمار کو مظلوم قرار دیا۔ قصاص کی آیت تلاوت کی اور سلطان کے ہاتھ کے بدلے اس کا ہاتھ کاٹے جانے کا فیصلہ سنایا۔ وہ سلطان جس نے پوری دنیا کو زیر کیا، اس فیصلے کو نہایت سکون اور صبر کے ساتھ قبول کرتے ہوئے کہا، یہ حکم شریعت مطہرہ کا ہے۔ عیسائی معمار اس عظیم منظر عدل سے اس قدر متاثر ہوا کہ آبدیدہ ہو کر بولا، میں اپنے حق سے دستبردار ہوتا ہوں اور معاوضہ قبول کرتا ہوں۔ جب معاملہ خوش اسلوبی سے حل ہو گیا تو سلطان محمد نے قاضی خضر چلیبی سے کہا، تم نے مجھ سے نہیں بلکہ اللہ سے ڈر کر فیصلہ دیا، میں تمہیں مبارکباد دیتا ہوں۔ قاضی خضر چلیبی نے اپنے مسلح کے نیچے سے ایک گرز نکالا اور کہا، اگر تم نے میرے فیصلے کو نہ مانا ہوتا تو میں اس سے تمہارے سر پر مارتا۔ سلطان محمد نے جواباً اپنے جبے کے نیچے سے تلوار نکالی اور کہا، اور اگر تم نے عدل کے خلاف فیصلہ دیا ہوتا تو میں اس سے تمہارا سر اڑا دیتا۔ اس کے بعد سلطان نے اپنے ذاتی مال سے اس عیسائی معمار کو ایک گھر بھی عطا کیا۔ یہ دیکھ کر وہ عیسائی معمار کہنے لگا، دنیا میں ایسی عدل کی مثال کہیں نہیں، میں اب سے مسلمان ہوں۔ پھر اس نے کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔